ایک شخص جس کا وعدہ تھا 100 ماؤں کو رلانے کا اور اس وعدے کی قیمت 100 معصوم بچوں کی زندگیاں رہی، وہ شخص آج بھی اپنی موت کے بعد بھی ایک راز بنا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے سب سے خطرناک سیریل کلرز میں سے ایک کی، اور آج ہم اور آپ مل کے اس راز کا پردہ اٹھائیں گے۔ مگر کچھ سوال اٹھتے ہیں، کیا اس شخص کو سیریل کلر بنانے والا اس کا بچپن تھا، یا اس کے ماں باپ کا بیجا لڑکا، یا پھر اس کی ماں کا مر جانا، یا ہمارے سسٹم کا فیل ہونا جو معصوم زندگیاں بچا ہی نہیں سکا، یا پھر ہماری غفلت اس کا باعث بنی؟ تو چلیے اس کے لیے ہمیں لیٹ 90s کی طرف جانا پڑے گا۔ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے نومبر 1990 کی۔ لاہور کا ایک عام سا دن تھا جب پولیس کو ملتا ہے ایک خوفناک کنفیشن لیٹر۔ ایسا لیٹر جس نے نہ صرف لاہور بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے ڈرنے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر اس لیٹر میں ایسا تھا کیا؟ اس لیٹر میں لکھا تھا، آج میرا بدلہ پورا ہوتا ہے، میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے، میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا، میں ہزاروں ماؤں کو رلاؤں گا جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی، اور میں ان کے بچوں کو بنا کفن کے گٹر کے ذریعے اگلے جہان میں بھیجوں گا۔ اس کنفیشن کے ساتھ ساتھ ایک ایڈریس بھی ملتا ہے، 16B راوی روڈ، لاہور۔ لیٹر میں ہر قتل کا ذکر تھا، ہر بچے کا نام، کون تھا، کس وقت، کیسے مارا گیا، اور کس طرح ایسڈ نے اس کی باڈی کو ڈیزالو کرنے کے لیے ٹائم لیا۔ سب کچھ تفصیل سے لکھا تھا۔ جب DSP طارق کیمبو نے یہ لیٹر دیکھا تو فوری ایکشن لیتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ اسی ایڈریس پہ پہنچے۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، جاوید اقبال مغل، اور اس نے اپنی گن پولیس پر تان لی اور کہنے لگا کہ اگر وہ وہاں سے نہ گئے تو وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لے گا۔ پولیس نے اسے مذاق سمجھا اور بنا انویسٹیگیشن کے وہاں سے چلی گئی، اس لیے میں نے اوپر سسٹم کی ناکامی کا ذکر کیا تھا۔ 22 نومبر 1990 ڈیلی جنگ نیوز کے چیف کرائم رپورٹر جمیل چشتی صاحب کو وہی کنفیشن لیٹر ملتا ہے، مگر ایک ٹوسٹ کے ساتھ۔ لیٹر کے ساتھ ساتھ کچھ تصاویر بھی ملتی ہیں، ان معصوم بچوں کی تصاویر جنہیں جاوید اقبال نے اپنی ہوس اور نفرت کا نشانہ بنایا تھا۔ لیٹر میں لکھا تھا، آج میرا بدلہ پورا ہوتا ہے، میرا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا، اور میری تمنا ہے کہ میرا یہ پیغام آپ ہر انسان تک اپنے نیوز کے ذریعے پہنچائیں۔ جمیل چشتی صاحب فوراً اسی ایڈریس پہ پہنچتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ سب کچھ مذاق تھا یا پھر سچ، مگر اس بار دروازے پر تالا ہوتا ہے۔ چشتی صاحب بعد میں ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں، جب میں دیوار پھلانگ کے اندر گیا تو میں نے 87 جوڑیاں چپلوں کی دیکھی۔ جب وہ تھوڑا اور اندر گئے تو دیواروں پر لگے ہوئے کارڈز نظر آتے ہیں جن پر بچوں کی تصاویر اور تفصیل لکھی تھی، جیسے کہ نام، عمر، کس وقت قتل ہوا اور کس طرح۔ اور پھر ایک اور لیٹر، اس میں لکھا تھا، کچھ باڈیز کو میں نے جان بوجھ کے ڈیزالو نہیں کیا تاکہ انہیں پہچانا جا سکے، اور اب میں دریائے راوی پر خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ چشتی صاحب کو وہاں سے کچھ کپڑے، ایک رسی جس سے بچوں کو باندھا جاتا تھا، اور ایک ڈرم ملتا ہے، مگر وہ کوئی عام ڈرم نہیں تھا، ایسڈ سے بھرا ہوا ڈرم تھا۔ جب میں نے ڈرم کھولا، چشتی صاحب کہتے ہیں، تو اس کی اسمیل اتنی تیز تھی کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، اور جب میں نے اپنا ہاتھ ادھر لگایا تو میرا ہاتھ تک جل گیا۔ اگلے دن جیسا جاوید چاہتا تھا ویسا ہی ہوا، ہر اخبار کی لیڈنگ سٹوری بن گیا، 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال مغل۔ اس کے ساتھ چھپا تھا 71 بچوں کا نام اور تعلقہ۔ پورا لاہور ہل گیا، پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا، جن ماؤں کے بچے گم تھے وہ اس مکان کے باہر جمع ہونے لگی۔ تلاش شروع ہوتی ہے، پر جاوید اقبال کہاں گیا؟ 29 دسمبر 1999 یہ تاریخ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک شرمناک دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جاوید اقبال کو نہ پولیس نے پکڑا نہ عوام نے، اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ ڈیلی جنگ نیوز کے آفس میں آتا ہے اور ریسیپشن پہ کہتا ہے، میں ہوں جاوید اقبال، 100 بچوں کا قاتل، مجھے اس دنیا سے نفرت ہے اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں نے 100 بچوں کو مارا ہے اور میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، اب بھلے مجھے مار دیا جائے، لیکن میں نے جو کرنا تھا میں کر چکا۔ جاوید اقبال کا انٹرویو چلتا ہے اور سب کچھ سامنے آتا ہے۔ اس کے چہرے پہ نہ شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی ڈر۔ وہ گھنٹوں تک اپنی کہانی سناتا ہے، اور جمیل چشتی کے ایک سوال پہ وہ کہتا ہے، آج بھی میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں
500 बच्चों तक को मार सकता था, पर मेरी गिनती 100 पर ही ख़त्म होती है और जिन 100 बच्चों को मैंने मारा है उनमें से कोई एक भी वापस नहीं आ सकता। इंटरव्यू के बाद कुछ लोग हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही देर में आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस की टीम्स पहुंच जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जावेद इकबाल बेचारगी का इजहार तो करता है, मगर सिर्फ अपने लिए। वो कहता है, मैं पुलिस की नाइंसाफ़ी का शिकार था, इसलिए मैंने ये सब किया। जैसे जैसे ये कहानी खुलती जा रही थी वैसे वैसे ये कहानी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी और हर मोड़ पे कुछ नया सामने आ रहा था। जावेद का बचपन भी कोई आम नहीं था। उसके माँ बाप, 4 बहनें और 5 भाई थे। जावेद का नंबर 6 पर आता था। उसके पेरेंट्स कहते थे वो बहुत ज़हीन था, लेकिन अपने भाई बहनों से कंपैरिजन उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये कंपैरिजन उसकी शख्सियत में मज़ीद एग्रेशन और ईगो भरता गया। रातों को घर वालों को सुला के उठाना और अगर कोई उसकी बात ना मानता तो ख़ुद को चोट पहुंचाना, ये उसका मामूल बन गया था। 12th पास करने के बाद उसके वालिद ने उसे एक स्टील का कारखाना खोल दिया, लेकिन वहाँ भी जावेद ने सिर्फ बच्चों को ही काम पे रखा ताकि उन्हें पैसे कम देने पड़े। लेकिन असल वजह सिर्फ पैसे नहीं थे। जावेद वॉज अ होमोसेक्सुअल विद पेडोफिलिक टेंडेंसीज। उसका जिस्मानी अट्रैक्शन सिर्फ बच्चों के साथ था, या यूँ कहें लड़कों के साथ था। ये सब जानते हुए भी उसके माँ बाप ने उसकी 2 बार शादी करवाई, लेकिन दोनों शादियाँ 6 महीने से 1 साल के अरसे के अंदर टूट गईं। उसने फिर एक वीडियो गेम की शॉप खोली। वहाँ बच्चे ऐसे आने लगे जैसे किसी मीठी चीज़ पर मक्खियाँ। जावेद ज़मीन पे 100 का नोट रखने लगा और जब कोई बच्चा उसे उठा लेता तो बच्चों को एक एक करके प्राइवेट रूम ले जाता और घिनौनी हरकतें करता। जब लोगों को शक हुआ तो माँ बाप ने अपने बच्चों को वहाँ भेजना बंद कर दिया, मगर जावेद ने अपनी हवस का सफ़र यहाँ भी नहीं रोका। फिर उसने एक जिम और एक एक्वेरियम खोला, सिर्फ इसलिए कि वो नए तरीक़ों से बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। पर 1997 तक वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करने का उसका तरीका बहुत महंगा था। हद तक कि वो लाहौर शिफ्ट हो गया अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच के। वहाँ उसे एक परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिलता है, दाता दरबार। वहाँ हज़ारों बच्चे भीख मांगने या भागे हुए बच्चे आते थे। जावेद उन्हें खाना, पैसे और मकान के वादे करके वहाँ से ले जाता। कुछ बच्चे उसे बस स्टॉप से मिलते और फिर उन बच्चों का कोई अता पता ना होता। फिर आया उसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट। जावेद ने एक 18 साल के लड़के को दाता दरबार से उठाया, उसके साथ ज़्यादती की, लेकिन रात को जब जावेद सो रहा था उस लड़के ने जावेद के सर पे उसी की गन का पिछला हिस्सा मार दिया और जावेद बेहोश हो गया। मोहल्ले में शोर मच गया और पुलिस आ गई। पुलिस ने जब देखा तो जावेद इकबाल लहूलुहान पड़ा था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जावेद इकबाल पर रेप का केस दर्ज हुआ। मुझ पर चार्ज लगा और मुझे 100 कोड़े मारे गए। यहाँ से मेरी कहानी का नया सफ़र शुरू होता है, एक रेपिस्ट से एक सीरियल किलर बनने तक का सफ़र। पुलिस की मारपीट ने न सिर्फ जावेद के जिस्म को बल्कि उसके अंदर के इंसान को भी मार दिया था। उसी दर्द, उसी नफ़रत और उसी इंतकाम के सहारे जावेद इकबाल 22 दिन कोमे में रहता है। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक इंसान था, उसकी माँ। वो माँ जो रोज़ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रोती रहती कि उसका बच्चा ठीक हो जाए और हर पल दुआ करती रहती, यहाँ तक कि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अख्तर अली के मुताबिक ये वो कहानी है जो जावेद की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुई और जावेद के अंदर का शैतान जगाया। मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल गया, मुझसे चला नहीं गया। अब जो होगा वो इसका बदला होगा। मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा, वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोती थी। मई 1999 से ये सिलसिला शुरू होता है और सिर्फ 177 डेज़ में लाहौर से 100 बच्चे गायब हो जाते हैं। उसका तरीक़ा वारदात कुछ ऐसा था। पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता, फिर उन्हें अच्छा खाना खिलाता, फिर घर ले जाके उनके साथ घिनौनी हरकतें करता, फिर उन्हें कत्ल कर देता और उनकी लाश एसिड से भरे हुए ड्रम में डाल देता। पुलिस के सामने कन्फेस करने के बावजूद सिर्फ 57 बच्चों की तस्दीक होती है। 18 फरवरी 2000 जावेद इकबाल को फॉर्मली अरेस्ट किया जाता है। वो कोर्ट में अपने 3 साथियों के साथ पेश होता है। साजिद, जिसे 686 ईयर्स की सज़ा सुनाई जाती है। नदीम, जिसे 186 ईयर्स की सज़ा सुनाई जाती है।
اور صابر جو کہ اپنا بچپن اور مستقبل دونوں جیل میں دیکھ رہا تھا، محض 13 سال کی عمر میں 42 ایئرز کی سزا کے ساتھ، جس نے خود سرنڈر کیا، خود اپنا کنفیشن دیا۔ اب وہ کورٹ میں کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب صرف ایک طریقہ تھا گورنمنٹ کا دھیان ان بچوں پر لانے کا جو بچے سڑک پہ گھومتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ سب میں نے نہیں 20 لوگوں نے کیا اور میں ان بچوں کو بچا نہیں سکا، اس لیے گلٹ پہ آ کے ذمہ داری لے لی۔ 9 مارچ 2000 جاوید اقبال پھر سے اپنا بیان بدلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک پبلکسٹی اسٹنٹ تھا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ جج اللہ بخش رانجھا، جن کے اوپر 100 معصوم بچوں کے خون کا بوجھ تھا، جاوید اقبال کے سارے بیانات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ وقت جو پاکستان کے قانون کی تاریخ میں خوفناک فیصلہ بن گیا۔ جاوید اقبال کو اسی زنجیر سے پھانسی دی جائے گی جس زنجیر سے وہ بچوں کو باندھا کرتا تھا۔ اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے ایسڈ میں ڈیزولو کیا جائے گا، اور یہ ساری سزا مینار پاکستان پر دی جانی تھی۔ یہ سزا صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چرچا کا باعث بنی۔ فورن NGOs تک جاوید اقبال کے حق میں کھڑی ہو گئیں اور اس سزا کو ہیومن رائٹس وائلیشن قرار دیا۔ پاکستان میں بھی کافی سارے لوگوں نے اس سزا پر سوال اٹھایا۔ جاوید کے ڈیفنس لائر کو دھمکیاں آنے لگیں اور اس نے گھبرا کر استعفیٰ دے دیا، مگر اب فیصلہ کنفرم ہو چکا تھا۔ 9 اکتوبر 2001 ہائی سیکیورٹی کے باوجود جاوید اقبال اور اس کا ساتھی ساجد اپنے جیل سیل میں مردہ حالت میں ملتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دونوں نے اپنی شرٹ کا پھندا بنا کے خودکشی کی، لیکن کیمرہ فوٹیج رات 10 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک بند تھی اور ڈیوٹی گارڈ بھی سو رہا تھا۔ تو کیا یہ اصلی خودکشی تھی یا سزا سے بچنے کے لیے ایک ارینج ڈیتھ تھی؟ آج 21 سے 22 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان ماؤں کے دل کا درد آج بھی ویسا ہی ہے۔ یہ صرف جاوید اقبال کا جرم نہیں تھا، یہ ہر اس ادارے کا فیل ہونا تھا، ہر اس ادارے کا جرم تھا جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے دن رات جاگ رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں کئی 100 بچے ہر سال غائب ہو جاتے ہیں، آج بھی کسی کو نہیں پتہ کہ وہ بچے کہاں جاتے ہیں، ان بچوں سے کیا کروایا جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد دھیان دیجیے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ ہمیں سبسکرائب کر کے ہماری فیملی بن جائیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔